بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی تعداد بے پناہ ہے اور دوسری سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی قوم ہے۔ ہمارے اس ملک بھارت کے اندر بھی اقلیتوں میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ پورے عالم میں مسلمانوں کی تعداد بے پناہ، تقریباً ان کے ممالک بھی کافی تعداد کے اندر ہیں، اور وہ کون سی دولت ہے افراد کی کثرت کے ساتھ جو اللہ نے مسلمانوں کو نہ عطا فرمائی ہو۔ پیلا سونا ان کے پاس، کالا سونا ان کے پاس، معدنیات اور ذخائر والے ملک اور زمینیں ان کے پاس، لیکن ہر طرح کے ذخائر ہونے کے باوجود، ہر طرح کی معدنیات پائے جانے کے باوجود، تمام دولتیں ہونے کے باوجود اور بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی آوازوں میں دم نہیں، مسلمانوں کے احتجاج میں کوئی قوت اور طاقت نہیں، مسلمانوں کی صدائیں بے اثر ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چاہتا ہے ایرا غیرہ مسلمانوں کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتا ہے۔ گیا گزرا انسان غیر مسلم جب چاہتا ہے علیاذ باللہ آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر گزرتا ہے۔ ازواج مطہرات کے اوپر جو پوری امت مسلمہ کی پاکیزہ اور پاک مائیں ہیں، قابل احترام مائیں ہیں، جن کی حرمت اور عزت کے اوپر ہماری ہزاروں ماؤں لاکھوں ماؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے، ان ماؤں کے بارے میں جو چاہتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چوراہوں کے اوپر، اسٹیج کے اوپر، مجمع عام میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی میٹنگوں میں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کا کوئی رعب نہیں، مسلمانوں کی کوئی ہیبت نہیں، مسلمانوں کا کوئی ڈر نہیں، ان کی کوئی قوت اور طاقت نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج سیاہ اور کالے قانون کے خلاف صدائے احتجاج بلند ہو رہی ہے، اور برسر اقتدار ظالم اور جاور حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ پا رہی۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور تمام تر قوت اور طاقت اور وسائل کے باوجود مسلمانوں کی آواز اور صدا بے دم ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے اور زندہ دل ہوتا ہے، اس کی نقل و حرکت میں اثر ہوتا ہے، اس کی رفتار اور گفتار میں اثر ہوتا ہے، اس کی آواز میں، اس کی صدا میں طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اور جو مردہ ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، اس کی طاقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کی آواز بے اثر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر لاکھوں کروڑوں مردے پڑے ہوئے ہوں
تو ایک زندہ انسان اپنے پیروں سے رونتا ہوا گزر جاتا ہے اور وہ کروڑوں مردے اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مردے مل جائیں، اپنی تنظیم اور جماعتیں بنا لیں، بالفرض مردہ وہ ایک مچھر اور مکھی کے پر کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو زندہ کے اندر اثر ہوتا ہے، زندہ کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے، اس کی رفتار اور گفتار میں اثر ہوتا ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے بے حیثیت ہوتا ہے، اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہوتی، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو شخص مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہاں میتن سے مراد کافر ہے، بے ایمان ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ اس سے مراد دولت ایمان سے مالا مال کرنا ہے۔ کافر مردہ تھا، ہم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، گویا کہ اس کو زندہ کر دیا۔ گویا کہ کفر یہ مردہ ہے، کافر مردہ ہے اور ایمان والا زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ نے اپنے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں دعوت دیں اور تمہیں بلائیں کس چیز کی طرف، ایسی چیز کی طرف بلائیں اور دعوت دیں جو تمہارے اندر زندگی پیدا کرے، تو تمہارے اندر روح پیدا کر دے، جو تمہارے اندر حیات پیدا کر دے۔ دعوت اس دنیا کے اندر بہت سارے انسان کرتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ کوئی کھانے کی دعوت دیتا ہے، کوئی پینے کی دعوت دیتا ہے، کوئی چائے کی دعوت دیتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی دعوت دیتا ہے، مختلف دعوتیں دی جاتی ہیں اور ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہارے اندر زندگی پیدا کر دے، جو تمہارے اندر حیات پیدا کر دے، جو تمہارے اندر زندگی کی روح پھونک دے۔ دنیا کی دعوتوں کو تو ہم قبول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے اوپر 6 حق ہیں یا 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب مومن کی دعوت کرے تو دوسرے مومن کو اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ جب ایک مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور یہ مومن کا مومن کے اوپر حق بتایا گیا ہے، اللہ جب ہمیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تو جب ایک مومن کی دعوت کو قبول کرنا اتنا اہم ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا کتنا اہم ہوگا۔ اور کائے کی دعوت دے رہے ہیں، زندگی کی دعوت دے رہے ہیں، حیات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ کافر مردہ ہے، ایمان والا زندہ ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ دعوت دے رہے ہیں دین کی، آپ دعوت دے رہے ہیں شریعت کی، دین کی طرف بلا رہے ہیں، شریعت کی طرف بلا رہے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو، دین کے اوپر عمل کرو، تمہارے اندر زندگی آئے گی، تمہارے اندر حیات آ جائے گی، تمہارے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کی طرف دعوت دی، ہم نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اس دین کو نہیں اپنایا، اس شریعت کو نہیں اپنایا، چاہے ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک ظاہری حیات اور زندگی ہوتی ہے جس کا مدار کھانے پر ہے، پینے پر ہے، چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جس طرح ظاہری زندگی کا مدار ظاہری طور پر کھانے پینے پر ہے، اسی طرح باطنی اور روحانی زندگی کا مدار دین اور شریعت پر عمل کرنے پر ہے۔
اگرچہ ہم ظاہری طور پر زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن جو روحانی ہمارے اندر زندگی ہونی چاہیے تھی دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، وہ آج ہمارے اندر مفقود اور ناپید ہے۔ اس لیے آج قوم مسلم مردہ ہے، اور جو مردہ ہوتی ہے اس کی صدائے احتجاج میں کوئی دم نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو مسلمان کسی کو مت سمجھ لینا، اسلام نام اسی چیز کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہودیوں کے بارے میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جو چیز ہماری طبیعت کے مزاج کے خواہشات کے خلاف ہے اسے ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا شیوا طریقہ بتایا ہے۔ آج ہم یہودیوں کے طریقے پر چل پڑے، منافقوں کے طریقے پر چلے پڑے، عیسائیوں کے طریقے پر چل پڑے۔ جو چیز ہمیں شریعت کی بھلی اور اچھی لگی ہم نے اس کو خوشی سے قبول کیا اور عمل کیا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اور رنج و غم کے موقع پر، تجارت اور بزنس کے اندر، معاشرت کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی جو چیز ہماری خواہشات اور مزاج کے خلاف ہے، چاہے کتنی سچی اور اچھی بات ہو، چاہے قرآن کا حکم ہو، چاہے اللہ کا فرمان ہو، چاہے حدیث اور سنت کے اندر آیا ہو، چاہے میرے آقا کا سچا ارشاد ہو، ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو کما حقہ قبول نہیں کیا، اس لیے جب دین اور شریعت کے اوپر عمل نہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم زندہ نہیں، ہم مردہ ہیں، اور مردہ قوموں کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، ان کی آواز میں، ان کی صدائے احتجاج میں کوئی دم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، دعوت کو قبول کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ کس کی دعوت؟ وہ دعوت جو تمہارے اندر حیات پھونک دے، زندگی پھونک دے، روح پھونک دے، جو تمہیں زندہ کر دے، اور وہ زندگی اور حیات اور روح پیدا ہوگی شریعت اور دین کے اوپر عمل کرنے سے۔ ایک صحابہ کرام کو دیکھو، وہ زندہ دل تھے، وہ زندہ قوم تھی، اور ان کے اندر حیات تھی، روح تھی، جدھر سے گزر جاتے تھے قوموں کے دلوں میں رعب اور ہیبت اور ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اگر صدائے احتجاج بلند کی یا اللہ اکبر نعرے تکبیر بلند کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ بادشاہوں کے اور شاہوں کے ایوانوں میں اور محلات میں زلزلہ پیدا ہو گیا، اور قرب قیامت میں اور ایک زمانہ وہ آئے گا جب قوم مسلم زندہ دل ہوگی، زندہ قوم ہوگی، شریعت کے اوپر پورے طور پر عمل کرے گی، اور جب ایک شہر میں پہنچیں گے جو شہر ایک سمندر کے کنارے ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور جب وہاں نعرے تکبیر بلند کریں گے تو ان کی صرف اس صدا سے ایک طرف کی دیوار گر جائے گی، پھر نعرے تکبیر بلند کریں گے دوسری طرف کی دیوار گر جائے گی، وہ شہر فتح ہو جائے گا۔ آج اتنی بڑی تعداد کے اندر پورے ملک کے اندر، مشرق اور مغرب اور طول و عرض کے اندر کتنے مقامات پر بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، سب کے سب صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، یہ قانونی حق ہے، یہ سبب کے درجے میں ہے، اور ہمیں اسے آئینی اور قانونی حق کو اختیار کرنا ہے۔ ظاہری سبب یہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا چاہیے، پرزور انداز میں کرنا چاہیے، جمعیت کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ منظم طریقے پر کرنا چاہیے، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ صدائے احتجاج پرامن طریقے سے بلند کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود ہماری صدائے احتجاج میں دم کیوں نہیں ہے؟ کہ پہلے بھی
نعرے تکبیر سے شاہوں کے محلات میں زلزلہ پیدا ہو گیا۔ آنے والے زمانے میں بھی صرف نعرے تکبیر سے شہروں کی دیواریں گر جائیں گی، اور آج ہمارے نعرے تکبیر سے اور صدائے احتجاج سے جابر اور ظالم حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ ہماری صدائے احتجاج بے اثر ہے اس وجہ سے کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، یعنی شریعت اور دین کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ وہ صحابہ اکرام کا مقدس طبقہ کہ 313 تھے، تو 1000 کے لشکر جرار پر جو ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھا، آہن پوش تھا، جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے میدان کارزار کے اندر اترے تھے، انہوں نے ہوبل، لات، عزا اپنے معبودان باطلہ کی قسم کھائی تھی، لیکن وہ زندہ دل اور زندہ قوم تھی کہ 313 کے ذریعے اللہ نے کفر و شرک کی ایسی کمر توڑی کہ شیطان بھی بھاگا، اور وہ ایسی کمر ٹوٹی کہ کبھی سیدھا نہ ہو سکے۔ اللہ نے اسے فتح مبین فرمایا۔ وہ زندہ قوم تھی اور زندہ دل تھے، شریعت اور دین کے اوپر پورے طور پر عمل تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ تو اگر صحرا اور جنگلوں سے گزر گئے، درندوں نے دیکھا ہے تو ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے، شیر سامنے آیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور سینہ تان کر کہا کہ اے جنگل کے راجا، تو غور سے سن لے، میں غلام محمد ہوں، اپنے قافلے اور لشکر سے بچھڑ گیا ہوں۔ تو وہ زندہ دل تھے کہ شیر بھی ان کے سامنے دم ہلاتا ہوا نظر آتا تھا۔ اگر انہوں نے اپنے گھوڑے سمندروں کے اندر ڈال دیے ہیں تو سمندروں نے بھی ان کے لیے راہیں دی ہیں، کوئی بھی ان کا راستہ روک نہ سکا۔ بڑی سے بڑی کفر و شرک کی طاقت ان کے سامنے چکنا چور ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، دین کے اوپر عمل کیا، ان کے اندر زندگی تھی اور حیات تھی۔ ہم نے دین کو ٹھکرایا، ہم نے شریعت کو ٹھکرایا، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، ہم مردہ بن گئے۔ اب ہزاروں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو مردہ ہوتے ہیں تو ایک زندہ انسان اپنے پیروں سے رونتا ہوا ان کو گزر جاتا ہے، وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اب ہم اپنی معاشرت دیکھیں، اپنے اخلاق دیکھیں، اپنی تجارت دیکھیں، اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ معاملے کو دیکھیں، ہر چیز کا تجزیہ کرتے چلے جائیے، ہر چیز کے اندر ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد، ہماری عبادات ایسی ملیں گی جو شریعت اور دین کے اوپر پورے طور پر نہیں اترے گی۔ میزان اور کسوٹی پر تول کر دیکھ لیجئے، نمازوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، تجارت کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہماری گھریلو زندگی دیکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ خدا کی قسم، تیرے پروردگار کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دے اور اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرے اور اس کو پورے طور پر تسلیم نہ کرے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں؟ ایک منافق نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا تو حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن اڑا دی اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، میرے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اگر آج صحابہ اکرام زندہ ہوتے تو ہمیں مسلمان نہ سمجھتے، اور کتنے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کاش ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس پر شکر ادا کرو کہ ہمیں اللہ کے رسول اللہ نے اپنے رسول نبی کے زمانے میں پیدا نہیں فرمایا، ورنہ ممکن تھا کہ ہم ابو جہل ہوتے یا ابو لہب ہوتے۔ اس لیے کہ بتائیے ہم اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر قربان کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے، فجر کی نمازوں میں دیکھ لیجئے،
مغرب اور عشاء کی نمازوں میں دیکھ لیجئے، سخت سردی کے موسم میں اور سخت گرمی کے موسم میں مسجدوں کا حال دیکھ لیجئے، اپنا اور ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہم نے کون سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو قبول کیا اور ان کی دعوت کو قبول کیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت کے اوپر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج ہماری صدائے احتجاج میں اس لیے دم نہیں ہے کہ ہم مردہ بن گئے ہیں، ہم مردہ قوم ہیں، لہذا اپنے اندر زندگی پیدا کیجئے، اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کیجئے، اپنے اندر روح پیدا کیجئے، اس مردنی کو نکال دیجئے۔ اور یہ کیسے نکلے گی کہ اپنے اندر سے گناہوں کو نکال دیجئے، نافرمانیوں کو نکال دیجئے، روح پیدا کیجئے، اللہ کے حکام پر عمل کر کے، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے، لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں اسی طرف بلاتے ہیں۔ پھر دیکھیے ایک صدا سے غیروں کے دل کانپ جائیں گے، ان کے پتے پانی ہو جائیں گے، ان کے جگر کے اندر شک پڑ جائے گا، دل ان کے تھرائیں گے، بدن کے اوپر لرزہ طاری ہو جائے گا اور ایوان بالا کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ ہم پورے طور پر شریعت پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا